پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا، کیوں کیا، کیا پیچھے وجہ تھی، مین ریزن کیا ہے؟ نتاشا، لاسٹ نائٹ پاکستان نے افغانستان میں مختلف ٹارگٹس کے اوپر 7 اسٹرائکس کی ہیں، بالکل، اور یہ ساری کے ساری اسٹرائکس انٹیلیجنس بیسڈ ان کو آپریشن کہیں گے، انٹیلیجنس بیسڈ اسٹرائکس کہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف ان جگہ پہ اسٹرائکس کی ہیں جہاں پر ہمیں 100% شور تھا کہ یہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، ان کی تربیت گاہیں ہیں، یا وہاں پر وہ رہتے ہیں، عام پبلک وہاں پر نہیں رہتی، اس لیے اس کو انٹیلیجنس بیسڈ اسٹرائک، انٹیلیجنس بیسڈ اٹیکس یا جو بھی آپریشن کا نام دے لیں، اور کرنی ہمیں اس لیے پڑی۔ ہم سب اس چیز سے آگاہ ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کا ایک بازار ان دہشت گردوں نے گرم کیا ہوا ہے، اور ان کو سپورٹ ملتی ہے افغانستان سے، وہاں پر یہ رہتے ہیں، وہاں پر یہ سر عام پھرتے ہیں، ان کو سہولیات ملتی ہیں، ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، اور پھر چھپ کے پاکستان اور افغانستان کا بارڈر کراس کر کے تو یہاں پر آ کے عام شہریوں پر حملے کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہو 2 ہفتے پہلے انہوں نے مسجد میں اسلام آباد میں خود کش حملہ کیا، جس میں ہمارے اتنے بے گناہ بیچارے جو نماز پڑھ رہے تھے وہ شہید ہو گئے۔ پھر چند دن 1 مہینہ پہلے اسلام آباد کی جو سیشن کورٹ ہے اس میں اٹیک کیا، اس میں کوئی 13-14 معصوم لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ کل انہوں نے بنوں میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر انہوں نے IDA ایک خودکش حملہ کیا، جس سے ایک لیفٹیننٹ کرنل اور اس کے ساتھ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی ان کو اس چیز کا پاس نہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، مجھے تو کوئی شک نہیں کہ بالکل یہ مسلمان نہیں ہے، صرف نام مسلمان، اگر حق ظاہر کلمہ پڑھنے سے آپ مسلمان نہیں ہو جاتے، آپ کو اسلام کی روح کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ یہ کچھ کریں گے تو ہم کب تک خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے؟ ہم نے افغانستان کی حکومت کو پچھلے 2 سالوں سے بار بار بتایا کہ آپ ان لوگوں کو روکیں، ان کو پاکستان کی طرف مت آنے دیں، ان کے ٹھکانے ختم کریں، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ اپنی بنیادی ذمہ داری سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ افغانستان کی گورنمنٹ کی آج کل بہت دوستی ہے ہندوستان کے ساتھ، ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی، تو ہم تو اپنے شہریوں کا اس طریقے سے خون ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ اور جو سیلف ڈیفنس کا جو ایک بنیادی حق ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بھی ہے، انٹرنیشنلی ایک ریکگنائزڈ ایک اصول قانون بھی ہے، وہ ہمیں پورا اختیار دیتا ہے کہ ہم اپنے دفاع میں کوئی بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے رات کو اٹیک کیے ہیں، ہم نے کوئی خوشی سے نہیں کیے، لیکن ہم نے سیلف ڈیفنس میں تنگ آ کے یہ کیا ہے کہ جب یہ لوگ باز نہیں آ رہے تو ہم کب تک صبر کا ہر وقت دامن ہاتھ میں تھامے رکھیں گے؟ اب یہ دیکھیں کہ جتنا پاکستان نے صبر و تحمل سے کام لیا ہے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے حیثیت سے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہمیں بہت پہلے کر دینا چاہیے، کے علاوہ دنیا میں کہیں پر کوئی چیز کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے، دنیا ساری جانتی ہے کہ پاکستان کی ملٹری ڈیفنس کیپیبلٹی کیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو یہ افغانستان کو ہم 2 دنوں میں جو پاکستان کے ساتھ ساتھ ان کے مشرقی افغانستان کے علاقے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنی یہ پناہ گاہیں بنائی ہیں، اوپر کنڈن نورستان سے لے کے نیچے آپ چلے جائیں بدخشاں، پکتیکا، ننگرہار، یہ سارے کے سارے آپ ساؤتھ کی طرف چلے جائیں تو یہ تو 2 دن لگتے ہیں پورے کے پورے علاقے کو ہم ملیا میٹ کر دیں ایئر اسٹرائکس کر کے۔ ہماری کیپیبلٹی ہے، دنیا جانتی ہے، ہمیں کسی سے کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ پچھلے سال ہندوستان نے مزہ چکھ لی، لیکن ہم نے نہیں کیا سب کچھ جانتے ہوئے، اپنی صلاحیت رکھتے ہوئے ہم نے نہیں کیا، کہ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے لوگوں کا نقصان ہو۔ ابھی بھی جو ہم نے کیا ہے تانگ آ کے کیا، اور ابھی بھی جو کیا ہے صرف ان ٹارگٹس پہ کیا ہے، اور جو آپ کو یہ اطلاعات ملیں گی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنے ہارڈ کور ان کے دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ دنیا کا کون سا ملک جو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ آپ کہیں پر چلا جائے، ہر دوسرے دن آپ امریکہ کی خبریں ملتی ہیں نا، کبھی وینزویلا پہ چلے جاتے ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، حالانکہ وینزویلا نے ان کے خلاف جنگ تو نہیں کی تھی، بٹ وہ سمجھتے ہیں ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے تو ٹھیک ہے۔ تو ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہی ہے، اس سے ہم نے بڑا کلیئر ان کو میسج دیا ہے کہ انف از انف، ابھی تو مزید ہم اس چیز کے اوپر نہیں رہ سکتے کہ آپ برادر اسلامی ملک ہیں، بھائی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، بوتھ سائڈز، ون وے ٹریفک نہیں چلا کرتی۔ آپ نے جو فرمایا کہ 40 سال تک ان افغانیوں کو ہم نے یہاں ایک اسلامی بھائی چارے کے اس جذبے کے تحت ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے، 40 لاکھ افغانیوں کو ہم نے رکھا ہوا، اپنے مطلب سر پہ بٹھایا ہوا ہے،
ہمارے معاشرے کا حصہ بن بھائی چکے ہیں, بنایا. ہمارے معاشرے میں کاروبار کر رہے ہیں, ملک کے طول و عرض میں یہ پھیلے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں اس کا یہ صلہ دیا ہے کہ 40 سال کے بعد جب ان کو ہم نے کہا کہ بھائی آپ کے ملک بقول آپ کے حالات ٹھیک ہیں, وہاں پر کوئی غیر ملکی فوج نہیں ہے, تو گو بیک ٹو یور کنٹری. تو جب آپ اپنے ہی ملک میں آپ کو جانے کے لیے ہم نے کہا ہے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں نکالا گیا. بھائی آپ آرام سے رہتے بھی نہیں ہیں یہاں پر,